اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مولا آپ نظر بد سے محفوظ رکھے، کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے۔ کوشش کریں سرکار کربلا والوں کی ذات پہ صلوات ایک بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت نوکری شروع کی جائے۔ آل محمد کا خالق آج کی رات کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شہزادہ مقام جناب امیر قاسم کی عزت کے صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے، مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے۔ یہ جتنے عزادار تشریف فرماؤ، سادات، مومنین، بزرگان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، تمام کی ہر دعا کو جناب سیدہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں آج کی رات کے صدقہ میں، شہزادہ قاسم کے صدقہ میں، ان تمام مومنین کو بالخصوص سید الطاف شاہ صاحب، امجد علی شاہ صاحب اور جتنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے مالک تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں اور جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے جناب سرکار امیر قاسم کی نالین کے صدقہ مالک تمام عزاداروں کو، سید صغیر حیدر شاہ صاحب کو، سید یاسر شہباز شاہ صاحب کو، عاشق شاہ صاحب کو اور جتنے کے لیے اون شاہ صاحب نے دعا کرائی ہے تمام کو مالک زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے کے لیے مالک واصف رضا بھائی کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ جتنے سادات بزرگان تشریف فرماؤ مالک آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ سید فضل عباس صاحب بیمار ہیں، سید الشہداء کے صدقہ میں آج کی رات کے صدقہ میں مالک شفاء کاملہ واجل عطا فرمائے۔ اور جتنے عزادار آپ کی جو جو خواہش ہے، بے گھر ہو، بے روزگار ہو، مقروض ہو، تنگ دست ہو، جو بھی مانگنے آئے ہو حضرت قاسم کے صدقہ میں مالک آپ کو سب کچھ اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ سید کاشف شاہ صاحب، اون شاہ صاحب، پیر افتخار شاہ صاحب اور جتنے بزرگان آخر تک بچے جوان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں میں، بہنیں، بیٹیاں آج کی رات کے صدقہ میں مالک آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی مولا ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ آپ کی اور بانیان کی جتنی پریشانی ہے مالک ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ۔ گنے چنے سے لمحات ہوتے ہیں ان کو توجہ سے ضائع نہ کرنا تاکہ جلدی جلدی دو چار باتیں ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ چلے جلدی کریں، جلدی تشریف لے جائیں، مولا کی آپ رکھیں تبرکات۔ یہ پہلے کا کام ہوتا ہے، بات کا نہیں ہوتا۔ اب زیارت تو سب نے کر لی ہے تو پھر برآمدی کیسے کریں گے؟ یہ بھی ایک محبت ہے نا کہ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ میری ماں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی کریں، مہربانی کریں، آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا۔ پکڑ لے مولا کا تبرک ہے، پکڑا دیں۔ اللہم انشاءاللہ 15 سفر بابا بھولے شاہ سرکار کے یہاں وہ بھی نوکری ضرور کریں گے، وہ ہمارا گھر ہے، امی پانی، امی ذاکر ہے، یہ سارے میرے اپنے سجدات محبت کرتے ہیں، میں سب کا نوکر ہوں، سادات عزادار کو سلام کر رہا ہوں۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تاریخ والوں نے لکھا ہے عبد الجبار یا عبد الستار
یا عبد الغفار، نوح کے لقب سے وہ مشہور ہیں۔ نام تینوں میں سے کوئی ایک ہے، بسم اللہ بات سے، عبد الجبار یا عبد الستار یا عبد الغفار، نوح ان کا لقب ہے۔ لیکن اللہ نے جب بھی اپنے اس نبی سے خطاب کیا یا ذات توحید مخاطب ہوئی تو نوح کہہ کے بلایا، اے نوح، اے نوح۔ کیا مطلب؟ کیونکہ جب بھی اللہ کے یہ نبی تبلیغ اسلام کے لیے گلیوں بازاروں میں جاتے تھے تو امت ظلم کرتی تھی، تشدد کرتی تھی، استبداد کرتی تھی، تعدی کرتی تھی۔ کتنے لفظ اردو کے استعمال کریں۔ اللہ کا یہ نبی امت کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے۔ یہاں زیادہ بولنا چاہیے تھا، جہاں چپ کر گئے۔ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا۔ جتنا جلدی مل جاؤ گے اتنی ڈھیر ساری باتیں ہو جائیں گی۔ ظلم کے خلاف اللہ کے یہ نبی نوحہ پڑھتے تھے۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا، اس کا نام ہی رکھ دیا نوح۔ یہ 4-5 بچے بچ گئے۔ کھپایا نہ کرو، 7 محرم ہو گئی، آپ کو تو عرش پہ ہونا چاہیے تھا، ابھی بھی آپ زمین پہ ہیں 7 دن میں۔ ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں نوح۔ پہلا جو صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح سے پہلے شریعت چھپی ہوئی ہے، نوح سے شریعت ظاہر ہے۔ اب زمانہ ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ تم نوحہ کہاں سے لے آئے ہو؟ ابھی بھی ہم پر اعتراض کرو گے؟ جہاں سے شریعت شروع ہے وہیں سے نوح کا۔ یہ جو ہاتھ آج کی رات پھیل رہے ہیں، یہ ہاتھ حضرت امیر قاسم کے صدقے میں خیرات لے رہے ہیں۔ جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے، بسم اللہ مرشد، وہیں سے نوح کا آغاز ہے۔ ساتھ ساتھ چل رہی ہے شریعت اور نوحہ۔ ہم بھی ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں پڑھتے۔ کسی کا نام تھوڑا لیتے ہیں کہ اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں، ظلم کے خلاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے گورنر بن گئے تو کنعان، جہاں جناب یوسف تشریف لائے تھے زمین پر، تو پوری دنیا میں قحط پڑ گیا۔ تو کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی مصر آئے تھے گندم لینے۔ ان کو تو نہیں پتا یہ یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ کیا بات ہے! حضرت یوسف کو معلوم ہو گیا کہ میرے بھائی ہیں، تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ باقی جس کو کھانا دینا ہے جہاں مرضی دیں، جو مہمان خانہ ہے، لیکن یہ جو 6-7 لوگ کنعان سے آئے ہیں نا، انہیں جہاں کھانا دینا ہے وہاں ایک کام کرنا ہے، پھر انہیں دسترخوان پہ لانا ہے۔ نوکروں نے پوچھا آپ حکم کریں، چونکہ مصر کی مصوری بڑی مشہور ہے آج تک بھی۔ تو حضرت یوسف نے کہا جس مہمان خانے میں ان کو کھانا دینا ہے وہاں دیوار پہ ایک تصویر بنانی ہے، ایک کنواں بنانا ہے، کنویں کے گرد 10-12 لڑکے کھڑے کرنے ہیں جوان اور ایک خوبصورت بچہ دکھانا ہے۔ پہنچ گئے ہو نا سرکار پھر مسئلہ جو درمیان میں بیٹھے کیوں شرما رہے ہو؟ یار خوش ہو جو میرے جوان بچے بیٹھے ہو۔ جوانی کا فائدہ لو، جوانی بازار کے لیے نہیں بنی ہے، جوانی حسین کے لیے بنی ہے۔ جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ لعنت کرتا ہے، جو جوانی حسین کے کام آ جائے اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ بزرگ بول رہے ہیں جوان چپ نہ کیا کرو۔ تو وہاں ایک تصویر بنانی ہے کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے گرد 11-11 12-12 سال 13-13 سال کے جوان بچے کھڑے ہیں اور ایک خوبصورت بچے کو اٹھا کر وہ کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ بس یہ تصویر بنا دو پھر کھانا لگا دو۔ بن گئی تصویر، لگ گیا کھانا۔ یوسف کے بھائیوں سے کہا ہے جناب آپ کا کھانا سب سے الگ ہے۔ جیسے وہ کمرے میں اس مہمان خانے میں دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، فطرت ہے انسان کی باوجہ کہ جب نئے گھر میں جائے تو اس کی چھت دیواریں سب کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھتے دیکھتے جیسے اس تصویر پہ نگاہ پڑی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے یوسف کے بھائی۔ انہوں نے کہا یا تصویر مٹاؤ
یا جگہ بدلو. پھر درمیان والے نہیں بولے. آج یار ضد چھوڑ دو گا. آج مولا قاسم کا واسطہ ہے آپ کو ضد چھوڑ دو تاکہ ایک بہار بن جائے. میرا دل کر رہا ہے یا تصویر ہٹاؤ یا کھانے کی جگہ تبدیل کرو. ہم نے یہاں کھانا نہیں کھانا. انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بس ہم کیا بتائیں کہ کیا ہوا ہے, بس یہاں نہیں کھانا. جب انہوں نے تصویر کو دیکھا تو اپنا گناہ یاد آیا. آج پتا چلا جب ہم زلجلہ گلی میں لے کے جائیں. کیا بات ہے آپ کی. آپ نے ہرپانی فرما لی درمیان والے زمانے میں. مولا آپ کو صحت دے بادشاہ. ایک وارد ہاتھ چالو جڑے جوان بیٹھو حیدری. شاہ جی بادشاہ سدا سکھی رہو. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو حضرت سیدہ سے خیرات لے رہے ہو. میں نوکر ہو گیا تو آپ دعا مل گئی تھی. تو نوحہ اور آپ کو بہت اچھے نوحہ اور شریعت ساتھ ساتھ ہے. سبحان اللہ. 2500 سال کی زندگی پائی حضرت نوح نے. شیخ الانبیاء ہیں. شیخ نہیں, غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. شیخ کہتے ہیں بزرگ کو. یعنی تمام نبیوں سے زیادہ زندگی پائی. 2500 سال. 950 سال کی تبلیغ ہے اللہ کے دین کی. 950 سال کے بعد اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف. پروردگار ظلم برداشت اب نہیں ہو رہا. اور بتاؤں کتنا ظلم ہوتا تھا. اتنے پتھر مارتی تھی امت حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اللہ کا نبی پتھروں کے نیچے چھپ جاتا تھا, زخمی ہو جاتا تھا, لو لہان بدن ہو جاتا. امت سمجھتی نبی دنیا سے چلا گیا اور امت اپنے گھروں کو چلے جاتی. یہ بھی تب سے رواج پڑا ہے کہ جب نبی چھپ جائے تو اسے مردہ سمجھنا شروع کر دیتا. آج آپ کا رخ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا. جبریل جی مالک. وہ دیکھ پتھروں کے نیچے بسمل کی طرح میرا نبی زخموں میں تڑپ رہا ہے. جا میرے نبی کے اوپر سے پتھر ہٹا. پتھر ہٹانے کے بعد جبریل جو تیرے پر ہیں یہ میرے نبی کے زخموں پہ مس کر. میرے نبی کے زخم مندمل ہو جائیں گے. میرا نبی شفا یاب ہو جائے گا, تندرست ہو جائے گا, پھر طاقت آ جائے گی, پھر میری دین کی تبلیغ شروع کر دے گا. اگر ہم غریبوں کو کافر کہنے سے کسی کے بچوں کا رزق روٹی چل رہا ہے نا, ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں. ہمیں کافر کہیں جا, بچے پالی جا, گاڑیاں لی جا, بنگلے بنائی جا, ورنہ فیصلہ تو آج اس کثیر اجتماع میں مرکزی امام بارگاہ جو میں کھڑا ہوں نیاز بھائی کی دھرتی پہ ہو گیا نا. جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں, جو فرشتے کو پر دے اسے حسین. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو, جو حسین علیہ السلام کو سلام کر سکتے ہو. سیدہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے حسین کے صدقے. مالک تمام کے گھروں پر رحمت کا نزول فرمائے حسین کے صدقے. ہاتھ اونچے ہے علی. او بہر پالو تک دعائیں بھی, سلام بھی, قبر تک نوکر. آپ کی دعا مل گئی. درمیان والے بچوں نے نعرے کا مارا. ماشاءاللہ مولا آپ کو زیادہ ترقی عطا فرمائے. جو نبیوں کو شفا دے مرشد وہ فرشتہ ہوتا ہے, جو فرشتے کے کٹے ہوئے پر, بلکہ کٹے ہوئے نہیں چھینے ہوئے پر. بولو 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 میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. شرمایا نہ کرو میرے بچوں. شرمیلا بچہ ترقی نہیں کرتا تو شرم میں مانا جاتا ہے. شرم عورت کا زیور ہے, اسی کے پاس رہنے دو. مرد میدان میں بولتے ہیں. اور جس علی کو تم مانتے ہو وہ بھی مرد ہے. بھول گئی یہ بات. جبریل نے کہا نہیں تھا خیبر کے میدان میں لا فتح
کوئی مرد نہیں ہے الا علی، بس علی مرد ہے۔ جب علی کی محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے۔ دنیا کے دکھ سکھ ختم ہو جاتے ہیں، علی تو ہے نا۔ روٹی کپڑے مکان سونے چاندی کے لالچ میں ہم نے علی کو نہیں مانا، جس نے لالچ میں مانا اس نے کیا مانا؟ اور یہ بھی تیرے چھٹے مولا سے بندے نے پوچھا تھا، مولا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے رزق زیادہ دیتا ہے؟ فرماتے بالکل دیتا ہے۔ اس کا منہ اتر گیا۔ تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے مولا آپ کے دشمنوں کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے سونے چاندی کا، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں۔ سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا تو روٹی کپڑے مکان سونے چاندی ہیرے جواہرات کو رزق کہتا ہے؟ تو مولا اور کیا ہے؟ اور فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بس علی دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو علی تو دیا ہوا ہے، اللہ تو راضی ہے ہم پر۔ آج بچے بھی خوش ہیں، علی حق تھکنا نہیں، جس کے پھیپڑے میں دم ہے اونچا ہے علی۔ دعا کریں مرشد میرے واسطے علی شاہ، مولا آپ کو زیادہ عزتیں عطا فرمائے۔ ہاں، جس کی اللہ نے خود ڈائریکٹ پر چھینے، سپریم کورٹ کا سزا یافتہ۔ اللہ سے بڑی سپریم طاقت کون ہے؟ اللہ ہی سپریم ہے نا۔ اللہ جسے سزا دے اسے بچائے کون؟ جلدی جلدی کہہ دیا کوئی نہیں، حسین نہیں۔ آپ نے آدھے تو میرا دل بھی آرہ چل گیا تھا کہ یہ چھوڑ گئے مجھے۔ ٹائم تھوڑے جلدی جلدی کریں۔ سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا۔ شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے دین خدا کو، اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے؟ یہ دیکھ نہیں رہا اللہ کا کام؟ گلی گلی میں حسین حسین حسین، وہ اللہ ہے، اللہ کو بھی اللہ مانو۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو علی کو زیادہ مانے تو وہ اللہ سے دور ہو جائے؟ اگر علی کو ماننے سے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو پھر تم علی کو مان ہی نہیں رہے ہو۔ یہ معجزہ ہے علی کی ولایت کا کہ جتنا بندہ علی کو مانتا ہے اتنا خود بخود اللہ کی محبت دل میں آتی جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، اللہ اللہ ہی ہے۔ جسے علی سجدہ کر دے، پتہ نہیں علی والے کدھر گئے۔ ایسی ایسی ربائیوں سے بھی اجتناب کرو، یہ کوئی ربائیاں شبائیاں نہیں، یہ مقام کا جس نے سوچا لکھ دیا۔ سب کہو سبحان اللہ، مل کے بولو، دل سے بولو، بسم اللہ۔ سردار کا کلندر سبحان اللہ۔ فطرس، فطرس نہیں، فطرس نہیں، فطرس، یاد کر لو میرے جوانوں۔ فے پہ بھی پیش ہے، رے پہ بھی پیش ہے، فطرس ہے نام۔ اور کتنا عظمت والا، اللہ نے اس کو سب فرشتوں سے زیادہ طاقت عطا کی تھی پرواز کرنے کی۔ تب تو یہ پرواز کرتے کہتا تھا مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، پر چھین کے پھینک دیا اسے دیوار ذوالقرنین کے پاس۔ 3 شعبان کو جب حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جی مالک سارے کام میرے چھوڑ، عبادت ریاضت تسبیح تقدیس کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، مالک کدھر جانا ہے؟ فرمایا یثرب مدینے میرے محبوب کے پاس، میرے حسین آیا ہے دنیا میں، مبارک دن جو پہلے بولے اسے میں داد دیتا ہوں۔ واہ۔ اور بابا جی 1000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لے کے آیا تھا جبریل، 1000 فرشتے نہیں، 1000 قبیلہ، اور میں 2022 میں گن کے بتا رہا ہوں۔
1000 قبیلے میں ایک عرب فرشتہ ہوتا ہے، اور پاکستان والوں کو آج عرب شرب کا زیادہ پتہ ہے، روز ٹی وی پہ دیکھتے نہیں عرب تو خراب تو 12 تو 14 تو پتہ نہیں کتنے، اور پتہ نہیں جاتے کہاں ہیں۔ ٹول پلازا ہم نہ دیں تو ہماری گاڑی روک لیتے ہیں، روڈ ٹوٹی ہو تو ہم پوچھ نہیں سکتے، کوئی پیسے لیتے ہو تو اس کو بھی تو بناؤ نا بیچاری کو۔ ایک عرب فرشتہ زمین پہ اتر رہا ہے، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، ایک عرب فرشتہ ہے۔ وہ تو بولو یا پڑھو اور میں سنوں، میں بتاؤں کہ جعفر سنتا کیسے ہے۔ وہ باو تسلیم سے مجھے بہت یاد آتے ہیں، کیا بات ہے، ایسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ایک عرب فرشتہ زمین پہ اتر وہاں پہ رہے ہیں جہاں فطرس پڑا تھا مرشد۔ اس نے اتنے فرشتے دیکھے، اپنے جو پر شر تھے زخمی شخمی اس کو سمیٹا، یوں ہاتھ باندھے حضرت آئے، حضرت جبریل کے سامنے، جبریل بھائی جی فطرس قیامت آ گئی ہے۔ جبریل کہتے ہیں وہ کیوں؟ سارے فرشتے جو زمین پہ جا رہے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ شاباش، اب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ خریدار ہیں، اب مجھے پتا چلا ہے کہ ایس کے ہیں یہاں۔ مولا آپ کو سیاتے دل سے دعا کرتے ہیں، مولا آپ کا سایہ قائم رکھے۔ بچے جوان کسی لالا کہ چالو خیر ہے، مولا تو بھی ذاکر بنا دے گا۔ اوکھا ہو گیا ذاکر ہو کے، کنگا بلا سوکھا سے۔ اتنا مزہ نہ لو کہ میں بھول جاؤں، میرے ساتھ بھی تو رہو نا۔ کون آیا ہے؟ حسین۔ یہ جملہ مجھے پسند ہے، کسی کو آئے نہ آئے، خود کو واہ واہ کر لوں گا۔ شہید محسن نقوی مجھے فرماتے تھے جب تجھے مجمع داد نہ دے تو خود کو دے لیا کر، تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے۔ میں نے کبھی اپنے اندر کے خطیب کو غیر مطمئن کر کے نہیں سویا۔ واہ 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 واہ۔ اور جب حسین علیہ السلام کے پاس فطرس کیا تھا شفا لینے، اس کو 6500 سال ہو گئے تھے بیمار ہوئے، پرانا مریض تھا، جس طرح پرانا بخار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ایڈمٹ کراؤ، پرانا مریض۔ حسین کا نام سننے کے بعد 6500 سال کے مایوس ترین مریض کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اب آپ بولے مہربانی آپ کی، مولا آپ کو عزت دے۔ مایوس ترین، جب حضرت آدم کو سجدہ ہوا ہے تو اس کے پر کٹے ہوئے تھے، ہاں جی، اس نے آدم کو سجدہ کیا ہے، اس سے پر نہیں مانگے، لطف نہیں لیا۔ آپ بول پڑے سید مہربانی۔ حضرت نوح سے بھی نہیں مانگے، ابراہیم اسماعیل سے بھی نہیں مانگے۔ موسیٰ اپنے سوٹے ڈنڈے عصا کے ساتھ پانی پہ راستے بناتا رہا، یہ اس سے بھی پر مانگنے نہیں گیا۔ او خدا دا واسطہ سیٹنگ پہلے کر لیا کرو، اللہ تو ذاکر بناوے تسی پڑھو تو تمہیں پتہ لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لفظ آنا ہے بھی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وی، کہ میں وی آواں گا، میں وی کھاواں گا، اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اس بھی کا مزہ لینا ہے۔ عیسیٰ ٹھوکریں مار مار کے مردے زندہ کرتا رہا، فطرس پر مانگنے بھی نہیں گیا۔ حضرت حسین آپ کو آباد ارشاد فرمائے، تو آل محمد کے گھر میں آپ حاضر ہوتے ہیں، اپنے آرام چھوڑ کے جو آتے ہو، مولا آپ کو زندگی میں اور عزتیں عطا فرمائے۔ سارے نبی پیر بھولے شاہ کیا گنے مرشد، خود حسین کے نانا آئے، یہ پر مانگنے نہیں گیا۔ اللہ کا ولی علی تیرہ رجب کو اللہ کے گھر میں آیا، یہ علی سے بھی مانگنے نہیں گیا۔ حسین کی اماں آئی، یہ پر مانگنے نہیں گیا۔ حسین کے بڑے بھائی آئے، یہ پر مانگنے نہیں گیا۔ جب جبریل نے کہا نا حسین آیا ہے، کہتا جبریل بھائی آگے احسان کر، مجھے اٹھا کے لے چل، میرا حکیم آج آیا ہے، میرا طبیب آج آیا ہے۔
950 سال کے بعد، یہ تو بات سے بات نکل گئی، حضرت نوح نے دعا کی کہ میری امت پہ عذاب بھیج۔ نوح عذاب مانگ رہا ہے، حضرت جبریل کھجوریں لے آیا، حضرت نوح کے سامنے کھجوریں رکھی۔ جناب جبریل سے جناب نوح فرماتے ہوں میں عذاب مانگ رہا ہوں تو کھجوریں لے آئے جبریل بھائی؟ اس نے کہا سرکار انہیں کھجوروں میں عذاب چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ جبریل کہتا ہے جی کھجوریں خود کھائیں، اس کی گٹھلی زمین میں لگائیں، اس کا درخت بنے گا، پھر درخت کے تختے بنانا، پھر تختے کی کشتی۔ وہ بزرگ پہلے بڑھ پڑے کتنی جلدی جلدی کر رہا ہوں میں یار، کاش میرے پاس وقت ہوتا یا آپ کے پاس ہوتا تو ساری رات ادھر ہی رہتے، آپ کو چھوڑ کے جانے کو بھی دل نہیں کرتا، مولا کے منبر بھی قسم خوشامد نہیں کر رہا، لیکن روز کہتا ہوں کہ یہ میرے قبضے میں نہیں، جو چل رہی ہے۔ ادھر حضرت نوح کھجور کھاتے ہیں، ادھر اس کی گٹھلی زمین میں لگاتے ہیں، یہ معجزہ ہے حضرت نوح کا، فوراً درخت بن جاتا ہے۔ نوح کا معجزہ تو مانتے ہیں نا سارے، میں علی کی بات تو نہیں کر رہا۔ درخت کے تختے بنائے، تختے رکھ کے بیٹھے سامنے، اللہ کہتے ہیں بنا کشتی۔ اس دن آیت سنائی تھی آپ کو، یاد رہی ہو یا نہ رہی ہو، وَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 5 کیل جنت سے لایا، بالکل کتاب در کتاب پڑھ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، سمجھو کتاب سنا رہا ہوں، رواج ہی تقریر کے ختم ہو گئے، اب تو کتاب کا رواج ہے۔ اس 5 کیلیں حضرت نوح کے پاس جبریل لے آیا۔ حضرت نوح نے کہا یہ کیا لے آئے؟ اس نے کہا سرکار یہ اللہ نے جنت سے بھیجی ہیں، ان کیلوں کو اپنی کشتی میں کہیں نہ کہیں ضرور لگانا ورنہ پھنس جائے گی۔ خوش رہو، پچھلے سرداروں کو بھی دعا دے رہے ہیں جی۔ 40 سال کشتی بنائی تھی حضرت نوح نے، میں ہوتا تو یہی بھی داد دیتا۔ 8-10 دن کا کام نبی کو اللہ نے کہا 40 سال لگا۔ حضرت نوح نے بھی پوچھا مالک وجہ؟ اللہ کہتا ہے پیچھے سے میں نے پیدائش بند کر دی ہے، اب کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا بچہ۔ واہ 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 واہ۔ نوح جو آج پیدا ہوا ہے یہ 40 سال کا ہو جائے گا، جو 40 کا ہے وہ 80 کا ہو جائے گا، جو 80 کا ہے وہ 120 کا ہو جائے گا۔ مالک وجہ؟ اللہ کہتا ہے کل کو کوئی قیامت کے دن یہ اعتراض نہ کر سکے کہ میں بچہ تھا مجھے پتہ ہی نہ چلا، مجھے سمجھ ہی نہ لگی بڑا کون رہا ہے۔ آپ یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ رکھنا، میرا دل کر گیا ہے۔ یعنی نوح کی بات کو سمجھنے کے لیے پیر کا شخصہ 40 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ادھر ہمیں دیکھ، بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں کہتے ہیں اشہد ان علی علی والو۔ جو مسکرا رہے ہو کبھی تو کھیلا دیکھو۔ بسم اللہ، او میرے سارے سرداروں کو سلام۔ تھکا نہ کرو، 2-4 راتیں رہ گئی ہیں، تم تھک جاؤ گے تو ہم مر گئے، پھر ہم کیوں سفر کریں گے؟ فرش رہا کرو، جو تھک جائے وہ عشق نہیں ہوتا، وہ پھر ڈرامہ ہی ہے۔ محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے، محبت کو میں نے کانپتے ہوئے دیکھا ہے، عشق کو میں نے سولی پہ دیکھا ہے۔ ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہو، ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے، چلتے چلتے تھک گئے ہو، آرام بھی کر لیتے ہو، لنگر بھی کر لیتے ہو، سبیل بھی کر لیتے ہو، اے سی لگا کے سو بھی جاتے ہو، چلو 10 گھنٹے سوتے ہو گے تو اب 4 سو لیتے ہو، نیند تو پھر بھی کرتے ہو۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، نوح کی بیوی امت کی بستی میں جاتی ہے، اب بستی والوں کو کہتی ہے، وہ تنور آپ نے دیکھا ہے مسجد کوفہ میں ہے،
جہاں سے وہ طوفان نوح نکلا تھا وہ کوفہ کی مسجد میں دیکھا ہے نا سرکار. تو وہی حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں, تنور بھی ساتھ ہے. امت میں جا کے نوح کی بیوی کہتی ہے گھر والا ہے میرا, جانتی ہوں میں اسے, جہاں میں روٹیاں پکاتی ہوں یہ کہتے ہیں وہاں سے طوفان آئے گا. نہ اس کے بلانے پر کردار ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں. اسی نوح کی بستی میں ایک ضعیفہ عورت رہتی تھی جس کا نام تاریخ والوں نے لکھا ہے سالبیہ, سے الف سا لام بے یہ ہے لاہور والی سالبیہ. اس کی ایک بکری تھی, ایک جھونپڑی, چھوٹی سی سامان کی گٹھڑی. ابھی کشتی بنی نہیں, ابھی طوفان آیا نہیں, ابھی حضرت نوح نے بلایا نہیں, لیکن سالبیہ روزانہ گٹھڑی اٹھا کے بکری کھول کے حضرت نوح کے پاس آ کے کہتی ہے کب بنے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آخری ماتمی تک کے جوان بزرگ سادات کے ہاتھ بلند ہے. معجزہ ہو رہا ہے, میں پڑھ نہیں رہا, تو کرم کر رہا ہے آپ پہ. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کرم ہو رہا ہے. جس کی 4 آنکھیں نہ ہوں وہ منبر پہ نہ آئے. 2 ظاہر کو دیکھتی ہیں, 2 اندر کو. جو اندر نہیں دیکھ سکتا اسے کیا پتا کہ کون کیا بیٹھا ہے. میں نوکر ہو گیا. حضرت نوح کشتی بناتے رہتے ہیں, سالبیہ بیٹھی ہے. کب بنے گی تیری کشتی سرکار, کب آئے گا وہ طوفان جو آپ فرماتے ہیں, کب میں کشتی میں بیٹھ کے ذرا دنیا کی سیر کروں گی. لوگوں کے لیے عذاب آ رہے ہیں, وہ سیر منانے کے لیے بیٹھی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 5 6 7 8 10 12 15 20 دن, پتہ نہیں کتنے دن آتی رہی. کچھ دنوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سالبیہ تو ضعیفہ ہے, تو بزرگ ہے, روزانہ اتنا سفر کر کے میرے پاس آتی ہے, چلو ٹھیک ہے میں تجھے منع نہیں کرتا, لیکن تو تھک جاتی ہے. اپنی جھونپڑی میں جا کے اپنے گھر میں بیٹھ, جب طوفان آئے گا میں تجھے بلا لوں گا, کوئی اس میں مسئلہ ہے. یہ جملہ پھر مجھے پسند ہے. جھونپڑی میں جا بیٹھی لیکن حجت پہ یقین رکھ. سبحان اللہ. نہ تھکنے والے صرف کو سلام ہے, آپ کی محبتوں کو سلام ہے, آپ کے ارادوں کو, آپ کی نیتوں کو سلام ہے. جلدی جلدی میرا بیٹا, جلدی جلدی ہے علی, حجت پہ یقین رکھ کے. طوفان آ گیا, کشتی بن گئی. کتنی جلدی بن گئی. حضرت نوح علیہ السلام ہر دروازے پہ نہیں گئے کہ او کشتی بن گئی ہے بیٹھو نجات حاصل کرو, نہیں. اسی کشتی میں سوار ہو گئے جو بنائی تھی, اور فرمایا من اراد النجات فلیرکب هذه السفینہ. جو 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 نجات چاہتا ہے, شاباش, وہ میری بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو جائے. کتب آل محمد بھری پڑی ہیں, میرے علماء نے لکھا ہے ہرن آگے ہے. لطف لینا ہے اس بات کا, اور ضرور لینا ہے, داد نہیں دینی, لطف لینا ہے. ہرن آگے, شیر پیچھے ہے. شیر نے بلا تسبیح پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہرن کو پکڑ کے لقمہ بناؤ. وہ جان لینا چاہتا ہے, وہ جان بچانا چاہتا ہے, وہ آگے وہ پیچھے. کیا پیچھے سے نبی کی آواز ہے, جو نجات چاہتا ہے, شکار بھی بلٹا, شکاری بھی بلٹا. لاہور پڑھنے کا مزہ اپنا ہے, لاہور میں پڑھنے کا اپنا مزہ ہے. یعنی شیر بھی بلٹا, ہرن بھی لڑتا. بلا تشبیہ یوں سمجھ لیں, یہ کشتی ہے نوح کی, یہ شیر بیٹھا ہے, یہ ہرن بیٹھا ہے. آپ کو بات ہے, شیر کو رزق کی پرواہ نہیں, اسے پتا ہے جس نے بلایا ہے وہ رزق دے گا. ہرن کو زندگی کا خوف نہیں, اسے پتا ہے جس نے بلایا ہے وہ زندگی بچائے گا. ہر جنس کا جوڑا جوڑا تھا نوح کی کشتی میں, کتا بھی تھا. حضرت نوح نے اتار نہیں دیا کہ تو نجس سلائن ہے ادھر جا. واہ جعفر, سادات کو سلام کر, عزاداروں کو دعا دے, ان سے داد نہ مار. کتا
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، باہر والے اندر والے سب کو دعا دے رہا 6 مہینے سرکار کشتی چلتی رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پانی پہ 6 ماہ آسمان کی سرحد سے پانی جا لگا تھا، دنیا غرق ہو گئی تھی. وہ بڑھیا یاد ہے اسے بھول گئے ہو تم بھی. حضرت نوح نے اس کو نہ بلایا. اب تو قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھ لینا، یا جب نجف جاؤ علی کے ساتھ سویا ہوا ہے وہیں جا کے سوال کر لینا. اللہ کی حجت ہے، بول پڑیں گے تمہارے ساتھ. کیوں نہیں بلایا؟ ابھی بات واضح ہو جائے گی. شیر ہرن پہ حملہ نہیں کرتا، بیٹھا ہے وہ بھی. میں نا 2-2.5 سال یوں کر کے بیٹھا رہا ہوں کہ علی سمجھ میں آ جائے. میں پاگل ہونے کے قریب تھا، پھر میں نے آنکھیں کھول لی. یوں کر کے بھی بیٹھے رہو تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. خوش ہو جاؤ تو عبادت ہے. شیر ہرن پہ حملہ نہیں کرتا. نوح کی کشتی میں کشتی چلتی رہی 6 مہینے کے بعد کوہ جودی سے جا کے ٹکرائی کشتی. نجف کی دھرتی پہ پہاڑ ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان بھی ختم ہوا تو نجف کی دھرتی پر پانی خشک ہوا. نیجف جہاں حضرت نوح کا طوفان خشک ہوا، نجف میں پانی خشک ہوا. کوفہ سے شروع ہوا تھا طوفان، آج کے 30-25 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے نجف اور کوفہ. یہاں پانی طوفان خشک ہوا، وہاں سے شروع ہوا. حضرت نوح کشتی سے اترے. 80 بندے تھے جناب نوح کے ساتھ. 950 سال میں 80 بندے دین پہ آئے تھے. بندہ ضدی پڑا ہے، بندے میں بہت ضد ہے، اتنی کسی چیز میں نہیں. کیونکہ بندہ کو اللہ نے خود مختار پیدا کیا ہے، اس میں پھر ایک علیحدہ مجلس چاہیے. تو حضرت نوح کشتی سے اترے، بستی کی طرف چل پڑے جہاں جناب نوح کی بستی کے آثار تھے. یوں بلا تشبیہ شیخ الانبیاء نے اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا، اپنی گھر کو دیکھ رہے ہیں. یا میرا گھر ہوتا تھا، یا فلاں کا، یا فلاں کا، یا فلاں کا، یا فلاں کا. بستی دیکھ رہے ہیں. بیٹا غرق ہو گیا، بیوی مر گئی، امتی تباہ ہو گئے. اور حضرت نوح کا لقب ہے آدم ثانی. پھر آدمیت، انسانیت، بشریت حضرت نوح سے شروع ہوئی، کیونکہ پوری دنیا جو غرق ہو گئی. 6 مہینے کے بعد دنیا غرق ہو جانے کے بعد، پوری دنیا تباہ ہو جانے کے بعد، حضرت نوح جیسے بستی کے آثار کو دیکھ رہے تھے. دیکھتے اچانک حضرت نوح کی نگاہ رکھی. کیا دیکھتے ہیں؟ جھوپڑی بھی ہے، بکری بھی ہے. کوئی ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین کی اماں آپ کے ہاتھوں کو سلامت. بسم اللہ بسم اللہ. تو آنا میرے واسطے بڑی گل. جھونپڑی بھی ہے، بکری بھی ہے، ضعیفہ بھی ہے، چولہا جل رہا ہے، توا چولہے پہ ہے جو اس ٹائم توا شبہ تھا. بڑھیا روٹی تھاپ رہی ہے. تمہیں اتنا اچھا تھاپنا نہیں آتا روٹی، کیونکہ مرد کو صرف کھانے کا پتہ ہے. یہ میری ماں بہنیں بیٹیوں کا کام ہے. بڑھیا روٹی پکا رہی ہے، چولہا چل رہا ہے، بکری بندھی ہوئی ہے، جھونپڑی بھی ہے. حضرت نوح چلتے 80 بندوں سے کہتے رکو میں ہو کے آتا ہوں. چلتے حضرت نوح چل رہا ہے. بڑی داد بن گئی ہے میری، لیکن میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس مسکرا پڑنا، ورنہ داد جتنی ہوگی تھوڑی ہوگی. حضرت نوح جیسے سالبیہ کی جھونپڑی کے قریب ہے، اس نے دیکھا اللہ کا نبی جناب نوح ہے، روٹی چولہے پہ بھول گئے، بکری کھولنے لگ گئی. کتری اٹھا کے کہتی ہے آ گیا طوفان. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کر دیا کہ دل چ میرے واسطے. سبحان اللہ. آ گیا طوفان. چلو جو ہاتھ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں، پچھلے سرداروں کو بھی دعا دے رہا ہوں، آپ میرے محسن تشریف فرمائیں، مہربانی آپ کی. چلو حضرت نوح کہتے ہیں سال بیا طوفان آ کے گزر بھی گیا، امت کی غرق ہو گئے، میرا بیٹا مر گیا. اور جب حضرت نوح کے طوفان آیا تھا تو حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا.
کہ میں بچ جاؤں گا، میں نہیں جاتا باپ کے بلانے پر. اس کو بھی ماں نے روکا تھا کہ ایسے نہ جائیں، پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جائے. پانی بڑھتا آیا، پہاڑ ڈوبا، نوح کے بیٹے کے پاؤں ڈوبے، پنڈلی آئی، شکم تک پانی آیا، سینے تک آیا، گردن تک آیا. نوح کے اندر کے باپ کا پیار جاگا. اللہ سے کہتے ہیں پروردگار کوئی ہے گنجائش؟ ہاں بسم اللہ بسم اللہ، لے جا مولا صحت دے، مولا خیر، مولا خیر. مولا صحت دے، مولا صحت، مولا صحت عطا فرمائے، مولا بہتر فرمائے. آج کے ذکر کے صدقہ میں مولا کو سایہ قائم رکھے، مولا کو تکلیف نہ دے. حضرت حسین کے صدقہ میں، جناب قاسم کے صدقہ میں. جب نوح کے بیٹے کو پانی یہاں پہ آیا تو نوح کا، اب توجہ ادھر جی، مولا کرم کرے گا. پانی یہاں پہ آیا تو نوح کے اندر کا پیار جاگا. اللہ سے کہتا ہے بیٹا ہے میرا، کوئی ہے گنجائش کہ یہ بچ جائے؟ اللہ نے کہا نوح لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح. نوح میں نے اس کو تیری اہل سے نکال دیا ہے. ہاتھ نہیں جمع کرنا، نہ تو جوان بیٹھے ہو. نوح کو اس کا بیٹا نہ مانے تو اللہ اسے کہتا ہے میں نے تیری اہل سے نکال دیا. تو علی کو نہ مانے تجھے بندہ کیسے پسند؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ختم ہو گئی جعفر کی پڑھائی، سمجھ گیا میں. پہلے دھیج بھی کرتا سے میں نے پتا سی دور دے پڑھی چل. بندہ اشارہ تو کسی ڈھنگ کا کرے کہ بچ پڑھنا ہے کہ آگے بس کرنا ہے. تو میں ورنہ یہ پڑھتا ہی نہ آیا. سال پیا جناب نوح کہتے ہیں طوفان آ کے گزر گیا، میرا بیٹا مر گیا. کہتی ہے سرکار اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر سچی ہوگا، ورنہ نہ مجھے بتائے، نہ میری جھوپڑی کو بتائے، نہ میری بکری کو بتائے، نہ میرے چولہے کو بتائے کہ طوفان آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. تم اہل سنت ہو یا شیعہ ہو، علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، صرف حلال زادہ ہونا ضروری ہے. جعفر تمہاری آج 7 محرم کو مجلس آل محمد میں منت کر کے جا رہے ہیں. جس طرح وہ صالحیہ ضعیفہ حضرت نوح پہ یقین رکھ کے بیٹھی رہی، تم بھی کچھ ہو جائے علی پہ پکے رہنا، علی پہ پکے رہنا، علی پہ پکے رہنا. بتائیں اجر کیا ملے گا؟ قیامت آ کے گزر بھی جائے گی، تمہیں پتا بھی نہیں. اتنے کھلے ماحول میں اتنی خوبصورت رزق قیمت مل رہی ہے. نہ علی کو جنت کے لالچ میں مانا ہے، نہ حسین کو جنت کے لالچ میں رویا ہے. علی کو اس لیے مانا ہے کہ وہ ماننے کے لائق ہے، حسین کو اس لیے روتے ہیں کہ غریب ڈھیر ہے. اللہ اکبر. آج تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ذاکر مولوی خطیب کی. آپ کو 7 محرم ہے، آج تو پورا جہان ایک دولہے کی مہندی کے انتظار میں ہے. اللہ اکبر. 10-12 منٹ نہ تھکنا. میں نے کون سا بندوڑا پڑھنا ہے؟ جو کتاب میں سطر ہے وہی سنانی ہے. بندوڑا وہی پڑھیں جن کو مولا نے عطا فرمایا ہے. ہمارا کام ہی بات کرنا ہے، اور بات میں آپ کی ہے نکل گئی ہے. کائنات میں بڑی بڑی مہندیاں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن یہ انوکھی مہندی ہے. جو ہے کر رہے ہو اب ہے، روکنا نہیں. تمہیں خیرات مل گئی ہے. مہندیوں کے ساتھ خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں. اللہ جانے کتنی غریب ہے فروا جس کے بیٹے کی مہندی کے ساتھ لباس سیاہ ہوتے ہیں اور کیا ماتم جاتا ہے، خون کے دل سے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ آپ کی آنکھیں سلامت رکھے. جو ہے کر کے آنکھیں آپ کی سمندر بن بھی گئی ہیں.
مجھے ابھی علی شاہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو سارا دن ہو گیا ہے ہم مومنوں کو روتے ہوئے، کیونکہ انتظار مولا کی قسم اس مہدی کی قسم میری بھی اندر بیٹھ کے آنسو نہیں رکے، پتہ نہیں کون راضی ہو رہی ہے، کوئی جو نہیں ہے کر سکا وہ بی بی سے معافی مانگ لے، ورنہ برکت ہی برکت ہے۔ اور جتنے جتنے سادات عظام تشریف فرما ہو ضرور ہے کرنا، کیونکہ گھر والا ہے نہ کرے تو بہر والے کی ہے نہیں نکلتی۔ یہ قاسم کی مہدی کی بات ہو رہی ہے، اجڑ گئے فروا کے بیٹے کے سہرے، صرف سہرے اجڑتے تو شاید ہم چپ کر جاتے، لاش ہی جس کی نہ ملی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ ایک اشارہ کروں گا اور ہر ماتمی جوان کی ہاتھ باندھ کے منت کروں گا، چھوٹا سا مدح خان تیرے مرشد حسین کا، تیرے عقیدے کا ایک چھوٹا سا ذرے برابر وکیل ہوں، سادات کا نوکر ہوں، عزاداروں کے لیے دعا کرتا ہوں، تیری جوتیوں کو سلام کرتا ہوں، پورے دنیا میں تیرے عقیدے کی وکالت کرتا ہوں۔ آج میرے ایک اشارے پہ سارے جوان ہے کر دینا، تاکہ قاسم کی اماں اس اشارے پہ مہر لگا دے گی۔ کربلا میں جو جو لاش حسین نے اٹھائی ہے نا، حسین یوں اٹھا کے لایا ہے، صرف قاسم کی لاش ہے جو شبیر یوں اٹھا کے لایا ہے۔ جو ہاتھ سر پہ چلے گئے، ہاتھوں کو خیرات مل گئی، جو شرمار ہے وہ بی بی آپ کو پرسے کی خیرات عطا فرمائے۔ حوصلہ مرشد ادھر دیکھ بیٹا، ادھر دیکھ، پیچھے نہ دیکھ، سامنے مجھے دیکھ، میرا چلتا تھا کہ آپ کی ہے نکلتی رہے۔ ساری غربت حضرت قاسم کی پڑھ ہی نہیں سکتے بادشاہ، یہ حسن کا یتیم ہے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں کہاں شادی ہوئی کربلا میں، ایسے شیعوں نے ڈھونک رچا لیا، اتنے مشکل وقت میں حسین نے کیوں شادی کرنی تھی؟ دو وجہ لکھی ہے میرے مذہب کے علماء نے، حسن مولا کے بیٹے کی شادی کی دو، کہ حسین نے کیوں شادی کی تھی، ایک رات میں کیوں دولہا بنایا تھا۔ میں اللہ کرے مر جاؤں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، خود سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو اس لیے حسین نے شادی رکھی، نکاح کیا قاسم کا، کیونکہ عرب کی ثقافت تھی، اب بھی ہے، کہ جس گھر میں شادی ہوتی تھی اس گھر پہ پورے 6 مہینے حملہ نہیں کرتے تھے۔ حسین نے شادی رکھ لی، پتہ نہیں پچھلے دور سے کوئی ہے ماتمی، حسین نے شادی رکھ لی، شاید یزیدی فوج ٹل جائے، لیکن یزید بڑا بے غیرت تھا، شمر بہت بے حیا تھا، انہوں نے عرب کی ثقافت کو پامال کیا، حملہ پھر بھی حسین پہ کیا۔ دوسری وجہ جو علامہ سید ہاشم بہرانی نے لکھی ہے، وہ وجہ نہیں ہے، وہ چھری ہے۔ میں اس بندے کو کیسے شیعہ مانوں گا جو جوان ہو کے ہے نہ کرے؟ ہاشم بہرانی کہتے ہیں اس لیے حسین نے قاسم کو دولہا بنایا، چونکہ ہر رشتہ حسین کے پاس تھا اللہ پہ قربان کرنے کے لیے، داماد نہیں تھا۔ اور بزرگ ہے کر رہے ہیں، شریف ان کو بیٹوں سے زیادہ داماد پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ تو حسین نے شادی رکھ لی۔ 28 رجب کو اکبر کے بابا نے عباس سے کہا، عباس ہے کہ خیرات آج خود مانگنا، مجھے پڑھنا نہ پڑے، نہ تمہاری منت کرنی پڑے۔ جو قاسم کی باراتی بن کے بیٹھے ہو، جو قاسم کی شادی پہ آئے ہوئے ہو، جو قاسم کی مہندی کو سجانے آئے ہوئے ہو، اندر سجتی ہوئی میں نے دیکھی ہے، انتظار میں یہ میری بیٹیاں میں بیٹھی ہیں، میری بہنوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جعفر بھائی ہمیں پوری قاسم کی شادی سنانا۔ پتہ نہیں کتنی حسرت ہے ان بہنوں کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، کہ قاسم کی بہنوں کی حسرت تو پوری ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن آج آپ قاسم کی مہندی پہ ہے کرنے آئی ہو۔ سید حوصلہ کرنا جو سر پہ ہاتھ مار رہے ہو، دائیں بائیں نہ دیکھا کر، اس کی عبادت خراب نہ کر، خود رونا نہیں آتا اسے تو رونے دے یار۔ تو آج آپ کے حصے کے جملے ہیں میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں،
یہ روئے نہ روئے آج ان کی منت میں نہیں کروں گا، چونکہ مہندی سجاتی ہی بہنیں ہیں، بھائیوں کی مہندی اٹھاتی بھی بہنیں ہیں، بھائیوں کو گانا بھی بہنیں باندھتی ہے، بھائیوں کا پلو بھی بہنیں باندھتی ہے۔ پتھر بن گئے ہو، نہیں آتی ہے کرنی تمہیں، ہے تو کر دو، آنسو نہیں آتا ہے بھی نہیں آتی، تھک گئے ہو تو بس کروں میں قاسم کے مصائب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ہے کرو تو آگے اس جملے پہ آزماتا ہوں تمہیں۔ بابا جی ہن دعا کرے جب پیر افتخار صاحب میں توڑے گھر دا نوکر ہاں، یا اللہ کرے بی بی فرما مینو موت دے دے یا اشارے ہے کرن۔ بڑی بڑی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں، اور جہاں رشتے ہوتے ہیں وہ جوڑ کے ہوتے ہیں۔ یہ کربلا کی شادی عجیب رشتہ ہے، بیٹا امیر کا تھا مگر بیٹی غریب کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا ہے کہ قاسم کے باراتی بیٹھے ہو، اب آپ نے سر پہ ہاتھ مار دیا ہے، اب آپ کے چہروں پہ ماتم ہو رہا ہے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا مرشد، بڑی قبولیت ہو رہی ہے سیدہ کی بارگاہ میں۔ بیٹا امیر کا تھا، بیٹی غریب کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ہے بتا رہی ہے بادشاہ کے سیدہ راضی ہے، جو اداس بیٹھے ہو آپ کی اداسی بتا رہی ہے کہ آپ کا بھی دل کر رہا ہے کہ قاسم کی غربت میں ہے کر لیں، دل کر رہا ہے تو کوشش کر کے ایک دفعہ ہے اونچی کر لینا، تاکہ اجڑی ہوئی ماں جو پردہ داروں میں بیٹھی ہے آپ کی اور میری ہے کی گواہ بن جائے گی۔ حوصلہ۔ یہ جملہ اگر میں پڑھوں نا بابا جی پھر آپ اور میں، میرا دل کرتا ہے کہ گلے میں بہن ڈال کے میں آپ کو پرسا دوں۔ یہی سوال جناب سیدہ نے اپنے بابا سے پوچھا تھا مدینے، حسن امیر کیوں ہے، حسین غریب کیوں ہے؟ رسول کہتے ہیں بیٹا جو وطن پہ دفن ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس کی لاش بغیر کفن کے بن میں پڑی رہے، جس کی لاش پہ بہن کو رونے کی اجازت نہ ہو، تھک گئے ہو؟ حوصلہ حوصلہ۔ عاشور کی شب 10 محرم کی رات جو پرسوں آنے والی ہے، جس کے انتظار میں ہر ماتمی ہوتا ہے، ساری رات جاگتے ہو حسین کے بیٹے کی اذان تک، اگلے دن پھر سارا دن ماتم کرتے حسین کی غربت کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ پرسوں آئے گی عاشور کی رات۔ حسین علیہ السلام نے خیام میں سید زادی کو اکٹھا کیا، 120 سید زادی کھڑی ہے۔ حسین فرماتے ہیں میں قاسم کا عقد کرنے لگا ہوں، پہلے تو یہاں سوچو دولہا بھی پیاسا، ہائے ہائے دلہن بھی پیاسی، نکاح خاں بھی پیاسا، بارات ساری پیاسی۔ سادات عظام جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو، میں آپ کا نوکر ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ایک جملے پہ سید ضرور ہے کرنا، جس گھر میں اللہ نہ کرے، میں توبہ کر رہا ہوں، ایک جوان کا جنازہ ہونا تو پورا محلہ اور محلے کی پردہ دار خواتین اس جوان کی بہنوں کو حوصلہ بھی دیتی ہیں، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی شربت لاتا ہے۔ جس گھر میں 72 جنازے تھے وہاں پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جس گھر میں سہرے اجڑ گئے، جس گھر میں جوان پامال ہو گئے، تواڈے ماتمی ہتھاں دی قسم شرمانا نہیں۔ آج قاسم کی ماں آپ کو مدد دے گی میرے جوانوں، بزرگ نامی ماتم کرن تے خیر جوان نہ شرمانا، پتہ لگے کہ واقعاً کربلا میں مہندی نکل رہی ہے، نیاز بیگ نہیں۔
حوصلہ، ایک بات میں نے ٹھہر کے کرنی ہے۔ حسین فرماتے ہیں زینب بہن، جی حسین میں نے اکیلے جانا ہے، ایک منٹ ٹھہری بیٹا، میں نے اکیلے جانا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے پاس۔ یہ جملہ میں بزرگاں دی منت کراں گا، میں نے 22 سال ہو گئے غریب دی نوکری کر دی، میں نے بزرگاں نو مجلس سے تکلیف کدی نہیں دیتی، لیکن اج میرا دل کر دے جملہ سمجھن کے بزرگ بچوں میں سمجھا نہیں سکتا۔ حسین اس خیمے میں ہے اور جو خیام گاہ کی زیارت کر کے آئے ہو، حضرت قاسم کا خیمہ سب خیموں سے بڑا ہے، خیمے کے اندر بیٹھی ہے جناب فاطمہ کبریٰ۔ کبھی دلہنیں دیکھی نہیں آپ نے؟ کتنی سج سنوار کے ہماری بہنیں بٹھاتی ہیں۔ یہ کربلا کی پہلی دلہن ہے جس کے سر پہ چادر بھی سیاہ تھی۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ یہ جو درمیان میں بچے بیٹھے ہو، آپ کی منت کر رہے، ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو تاکہ آپ بھی ماتم میں شریک ہو جائے، جوان ہو یا۔ ابھی میرے ساتھ سفر تو کر تھوڑا سا، وہاں تک میں آ جاتا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا ماتمی مولا کا۔ سیاہ چادر پہن کے دلہن بیٹھی ہے، ایک غریب باپ کھڑا ہے، میں سمجھا نہیں سکتا تو انہوں۔ حسین جیسے روتے روتے بیٹی کے خیمے میں ہے، میرا بیٹا حوصلہ، اٹھی زمین سے جناب فاطمہ کبریٰ، السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا سلام۔ حسین نے بیٹی کی گردن میں بیٹھ ڈالی، بابا جی کسے کہوں کہ ماتم کرے؟ جو نہیں کر رہا نہ کر رہا ماتم، جو کر رہا ہے وہی کرتا رہے۔ بیٹا کانپتا کانپتا ہاتھ حسین نے بیٹی کے پاک سر پہ رکھا۔ بابا رو کیوں رہے ہو؟ فرماتے بیٹا اجازت لینے آیا ہوں، تیرے چچا حسن کی مجھے وصیت تھی کہ جتنا بھی مشکل وقت ہو جائے حسین، میرے اس شہزادے کو ایک دفعہ دولہا ضرور بنانا۔ آج میں تیرے چچا کی وصیت پہ، حوصلہ حوصلہ، اب میرے کنٹرول سے باہر ہو گئے تم، ابھی بات آگے ہے، ابھی بات آگے ہے۔ بیٹا میں تیرے چچا کی وصیت پہ عمل کرنے لگا ہوں، میری بہنیں آپ نے حکم دیا ہے، میں پوری کرنے لگا ہوں آپ کا حکم۔ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا، اور ہے بھی کرنا اونچی آواز سے، یہاں کوئی تمہارا غیر نہیں۔ جنازوں پہ پتہ نہیں چلتا بہنوں کو کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، وہ بھائیوں کے جنازے پہ ماتم کرتی ہے، تم تو قاسم کے جنازے پہ میری بہنیں آئی ہوئی ہو۔ تمہارے برقعے کا ضامن ہے حضرت عباس، جو تمہاری طرف گندی آنکھ سے دیکھے وہ اندھا ہو جائے گا۔ آج ایسے ہے کرنا جیسے پتہ چلے کہ تم کربلا میں بیٹھی ہو۔ چونکہ حکم میری بہنوں نے دیا ہے تو وہ میں اس لیے زیادہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں کم سے مہندی برآمد کروا لیتا، گٹھڑی بھی۔ اب یہ انتظار کرنا تھوڑا سا تاکہ میری بہنوں کے دل کی ہے پوری ہو جائے۔ بیٹا میں آپ کا نکاح حسین کا ہے جناب فاطمہ کبریٰ سے قاسم ابن الحسن کے ساتھ پڑھا دوں؟ بابا مالک ہیں آپ، جناب کبریٰ نے کہا بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے نانے اور آپ کے نانے محمد کی شریعت ہے کہ پہلے بیٹی سے حق مہر پوچھو۔ بیٹا مجھے غریب نہ سمجھی، بیٹا میں حسین ہوں۔ مر جاؤں کہ پڑھوں، میرا اپنا دل گھٹ گیا۔ حوصلہ حوصلہ بابا جی، ایک جملے پہ میں بزرگاں دی منت کی تھی، جیرے سفید ریش بزرگ میرے پیو بیٹھے ہو،
جوان خود بخود ماتم کر دیں گے، یا ان ماؤں کی منت کروں گا جو میری سفید سر والی مائیں بیٹھی ہیں. یہ جملہ میں جوانوں نہیں سمجھا سکتا. بیٹا مجھے غریب نہ سمجھنا، ٹھیک ہے میں کربلا میں اکیلا ہوں لیکن میں ہوں تو حسین. جو آپ کا دل کرے بیٹا مجھ سے حق مہر مانگ، میں جنت اتار کر تیری جوتی میں رکھ دوں. جب حسین نے کہا نا جو دل کرے مانگ، کائنات کی پہلی اور آخری بیٹی ہے جس نے ایسا حق مہر مانگا کہ حسین کا بدن لرز گیا. پاپا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے حق مہر میں لکھ دے کہ میرے قاسم کی شہادت قبول کر. پاپا کل مجھے قاسم کی شہادت چاہیے. یہ حسرت ہے میری بہنیں آپ کی. یہ ہر بہن کی حسرت ہوتی ہے اپنے بھائی کو سہرا لگانا. حوصلہ حوصلہ، جلدی جلدی آ گیا. جو لے کے آنا ہے قاسم کے تطبیقات لے آ. میں کہتا ہوں سادات تمہارا شکریہ کہ تم نے قاسم کا سہرا لے آئے ہو، ورنہ یہ تو آرام سے بیٹھ جاؤ. ابھی بیٹھ جاؤ میرا بیٹا. مجھے لگ رہا ہے کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں، یہاں نہیں کھڑا. اب جملہ میں پڑھوں. کبھی کسی کا سہرا کفن میں بھی آیا؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بیٹھ جاؤ بیٹا. حوصلہ حوصلہ. جی بادشاہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں بابا جی ایک بات کروں جوانوں سے. میں کہتا ہوں تمہارا شکریہ کہ آپ نے میری بہنوں قاسم کی مہندی پانی سے بھگوئی ہے. کربلا میں سید زادیوں نے رو رو کے قاسم کی مہندی. ہن سر تے ماتم کرو جڑے جوان. بیٹھ جا. کچھ نہیں ہونے لگا. قاسم جانے اور تیری مولا حسرت پوری کرے گا. کدھر بھی لیٹ نہیں ہونے لگے. پتہ نہیں میری آخری ہو، اگلی پڑھ سکے نہ پڑھ سکے. میری بہنوں نے یہ کیوں بھیجی ہے؟ حسین کی بیٹیوں نے کڑیاں پہنی تھی اور تم بھی آسمان کو سر پہ کے گھر بیٹھے. سر کا تاج ہے جس کا سر آج
تک نہیں پتا کہاں دفن ہے. یہ گلے میں قاسم کی مالا, یہ سید زادیوں نے مہندی بھیجی ہے جو قاسم کی ماں ڈھونڈتی رہی. میرے بیٹے کا مہندی والا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. حوصلہ مرشد, حوصلہ. آپ بیٹھے میرا بادشاہ, آپ بیٹھے. اب میں آ گیا ہوں قریب. اب تم مجھے مارو گے یا خود گھر تک ٹکرے مارتے جاؤ گے؟ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ایک رات کا دولہا. حسین فرماتے ہیں جب میں کربلا کے میدان میں گیا, بابا جنجر سید بیٹھے معافی دے آجے. حسین کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو گھوڑوں کے ساتھ دوڑ رہی ہے. حسین